اس کے جواب میں صرف یہ سمجھیے کہ اسکول بھیجنا ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ آپ کے بچے کو کوئی پڑھاتا ہے، جبکہ ایجوکیشن ایک آٹومیٹڈ یعنی کہ آٹومیٹک پروسیس ہے جو کوئی شخص لیڈ کرے یا نہ کرے ایجوکیشن ہوتی رہتی ہے. فار ایگزامپل آپ کا بچہ آپ کی انگلی پکڑتا ہے، گروسری سٹور میں جاتا ہے، آپ اپنے مہینے کی گروسریز کر رہے ہیں. اب آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جناب پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں، قیمت کا موازنہ کرتے ہیں، اور پھر آپ لسٹ میں لائن میں کیسے لگتے ہیں، آپ لسٹ کو ٹک کرتے ہیں کہ آپ نے چیز خرید لی ہے. اب یہ جو ایک ایونٹ ہے جس میں آپ نے صرف اور صرف سپر سٹور کا یا گروسری سٹور کا ایک چکر لگایا، اس ایک ایونٹ نے آپ کے بچوں کو ملٹی ڈسپلنس کی تربیت دی ہے. آپ نے نہیں پڑھایا، لیکن اس نے دیکھا ہے کہ ماں یا باپ ڈبے سے کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، لسٹ کو چیک کیسے کرتے ہیں، لائن میں کیسے لگتے ہیں، کیش کیسے دیتے ہیں، ریسیو کیسے کرتے ہیں، پھر گاڑی کے تک سامان اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے، پھر اس کو ٹپ کیسے دی جاتی ہے. یہ سب سیولائزیشن ہے، اس میں سکولنگ کہیں سے نہیں آئی. اب آپ اسی کو، اگر آپ اسی ایکسپیرینس کو ایک فیسیلیٹیٹر بھی دے دیں، آپ ایک پلانڈ ایونٹ بنا لیں اور ماں یہ کہہ دے یا باپ یہ کہہ دے بیٹا اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم شہر کا چکر لگائیں گے میٹرو بس کے اندر، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ماما اور بابا کیا کرتے ہیں، اور آپ نے پھر آ کے مجھ سے سوال پوچھنا ہے یا لکھنا ہے آ کے کہ ہم نے کیا کیا. تب آپ کو وہ دیکھتا ہے کہ جناب آپ نے گاڑی کہاں پہ پارک کی، اور گاڑی پارک کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھا، لائن میں گاڑی کیسے کھڑی کی، دروازے کیسے لاک کیے، پھر آپ نے جناب سڑک کیسے پار کی، پھر آپ نے جا کے ٹکٹ کیسے خریدا، پھر آپ نے باری کا انتظار کیا، پھر آپ بس کے اندر بیٹھ گئے جا کے، پھر آپ نے کسی بڑے کو دیکھ کے اپنی سیٹ خالی کیسے کر دی، پھر آپ نے اپنی فیملی کو اکٹھا کیسے کیا، پھر ایک بچہ شور مچا رہا تھا، آپ نے اس کو شور کو خاموش کیسے کیا، بیٹا بس ہے، پبلک پلیس ہے، شور نہیں مچاتے. وہ دیکھ رہا ہے، ایجوکیشن اس کی ہو رہی ہے، اور آپ اس کو صرف دکھا رہے ہیں اور اس چیز کو معنی دے رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی شخص ہے، اس میں اونچا بول رہا ہے یا بد زبانی کر رہا ہے، اور آپ صرف بچے کو کہیں سو بیڈ دھیمی آواز میں، تو وہ بجائے اس کے کہ اگر وہ انکنٹرولڈ رہ گیا، اگر وہ معنی نہ دیا گیا، تو بچہ سمجھے گا دس از ایکسیپٹیبل، یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو روک دیا یا اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، تو اب یہ اس واقعے کے ساتھ ہی اس کے لاشعور میں یہ بات بھی سٹور ہوگی کہ یہ بات غلط تھی، بابا نے یا ماما نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا. پرابلم یہ ہے کہ وہ ماں باپ نہیں رہے جو اس طرح کی لرننگ کو لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس لرننگ کے لیے سب سے پہلے ماڈلنگ کی جاتی ہے، رول ماڈلنگ کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو باپ کو خود اداب آنے چاہیے کہ گاڑی کہاں پہ کھڑی کرنی ہے. اگر وہ خود منہ میں کھانا کھائے جا رہا ہے، کان اس کے ساتھ اس نے موبائل لگایا ہوا ہے، اور دائیں بائیں دیکھے بغیر، اشارہ دیے بغیر اس نے گاڑی کسی جناب ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دی ہے، تو بچے کی اس نے کیا ایجوکیشن کی ہے؟ آپ امریکہ کے بچوں میں اور یورپ جتنا بھی ہے بڑا آرگنائزڈ ہے، پاکستان جیسے ملک کے بچوں میں فرق آپ کو جو نظر آتا ہے تہذیب کا، وہ یہی تہذیب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یورپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں ڈرائیونگ کے لاس کو سیکھنے کے لیے یا لائن میں لگنے کو سیکھنے کے لیے؟ کسی اسکول میں نہیں جاتے، لیکن انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے، اسی لیے ان کو سیولائزڈ کہتے ہیں، اسی لیے ان کو آپ مہذب کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے انوائرمنٹ سے سیکھا ہے، اپنے باپ سے سیکھا ہے، ماں سے سیکھا ہے. گروسریز کیسے کرتے ہیں، گاڑی کیسے کھڑی کرتے ہیں، کسی کو ٹپ کیسے دیتے ہیں، کسی کے تھینک یو کیسے بولتے ہیں، کسی کی فیور کو ریٹرن کیسے کرتے ہیں، کسی کا سائن کیسے کرتے ہیں، بڑے سے کیسے بات کرنی، چھوٹے سے کیسے بات کرنی، جو بھی ان کے کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے. تو آپ کے جو کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کریں، تو ماں باپ کو تو خود کرنا پڑے گا. اب ماں باپ کرنا نہیں چاہتے
اور وہ کہتے ہیں کہ اسکول بھیج دیتے ہیں, اسکول والے کرا لیں گے. اسکول والے کیا کرائیں گے؟ اسکول والے یہ ایونٹ تو کریٹ نہیں کر سکتے, ریئل لائف کا تو ایونٹ کریٹ نہیں کر سکتے. وہ 2+2 تو پڑھا دیں گے آپ کے بچے کو, سویلائزیشن یہ تو نہیں ہے. آپ اس کی کیا سیمولیشن کریٹ کریں گے؟ جب ریئل لائف کی سیمولیشن کیسے کریں گے؟ آپ کلاس کے اندر بیٹھ کے دادے کو بھی لے کے آئیں گے, نانی کو بھی, چاچے کو بھی, چاچی کو بھی, خالہ کو بھی لے کے آئیں گے, کیسے سیمولیشن کریٹ کریں گے؟ اسے یہ کیسے بار بار پتا چلے گا؟ وہ تو بار بار تو پتا چلے گا کہ آپ کے گھر میں آپ لوگ آتے رہیں, آپ بڑوں کے گھر جاتے رہیں, آپ کے گھر بڑے آتے رہیں, آپ کے گھر میں پارٹی ہوتی رہے, کھانے پکتے رہیں, بڑوں کو سرو کرتے رہیں, تو بچے دیکھیں گے بڑے آئے تو کیسے سرو کرتے ہیں. لوگوں کو دینے کی عادت, اگر ماں باپ کو دینے کی عادت ہی نہیں ہے تو آپ چاہیں اس کو لیکچر سناتے رہیں, وہ بڑا ہو کر سنتا رہے گا. اس کے ہاتھ میں دینے کی عادت ہی نہیں ہے, اس نے سیکھا ہی نہیں دینا. اس نے ساری زندگی مانگا ہی ہے باپ سے, وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. لیکن اس نے باپ کو دیتے ہوئے دیکھا ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہر ایونٹ کے اوپر, جناب ہر ویکینڈ کے اوپر آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, یا آپ لوگ کہیں جاتے ہیں, مکس اپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور پھر آگے سے اب باپ نے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا, یا ماما نے واپسی پہ آتے ہوئے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ بیٹا دیکھا, دس از ہاؤ یو کیپ یور فیملیز. آپ ایسے کنیکٹڈ, آپ ایسے اپنی فیملی کو کنیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. بیٹا یہ تو بہت اچھی بات, اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیملی کو خرچ کرنا چاہیے, مہینے میں ایک بار دیکھیں وہ ہمیں بلاتے ہیں, ہم انہیں بلاتے ہیں, آج خالہ آ رہی ہیں, زبردست گھر صاف کرو, یہ کرو جناب, ٹیبل لگاؤ, کھانا پکائیں, زبردست ہو جائے. تو بچے, یہی تو ایجوکیشن ہے. اب یہ ایجوکیشن جون سی لائف کی ایجوکیشن ہے, یہ ایجوکیشن اسکول میں تو نہیں. اسکول میں تو وہ چیز پڑھائی جا رہی ہے جو کہ گزر چکی ہے, کتاب میں لکھی ہے, تھیوری ہے. ایک بچے میں چاہت ہے تو وہ تو خود بھی پڑھ کے سیکھ سکتا ہے. کتنے بچے ہیں جو خود ہی تھیوریاں سیکھ لیتے ہیں, لیکن جو ریئل سیولائزیشن ہے اس سے وہ پھر بھی دور رہتے ہیں, کیونکہ ریئل سیولائزیشن کو اسکول میں پڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے.